الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کچھ دن میں تشویش میں پڑ گئے تھے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام ابی دجانہ ہے، وہ فجر کی نماز کے بعد بغیر اذکار میں شامل ہوئے، دعا میں شامل ہوئے، فجر کے سلام کے نماز کی سلام کے ساتھ ہی وہ اپنے گھر کی طرف جایا کرتے تھے. جب کچھ دن صحابہ نے دیکھا، اللہ کے پیارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا، تو سب کے دل میں تشویش تھی کہ وہ بات کیا ہے کہ جو سنت اورات کی طرف، اذکار کی طرف مائل نہیں ہے اور اپنے گھر کی طرف کیوں لوٹے جا رہے ہیں. ایک دن جب فجر کی نماز ختم ہو رہی تھی تو حضرت ابی دجانہ رضی اللہ عنہ اپنے معمول کے مطابق اپنے گھر کی طرف لوٹنا چاہ رہے تھے، تو کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں روکا اور فرمایا: اے ابی دجانہ، کیا بات ہے؟ ما بالک، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ تو بغیر ذکر کیے، اللہ کو یاد کیے، بغیر دعا کے تو اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا ہے؟ بات کیا ہے؟ تو حضرت ابی دجانہ رضی اللہ عنہ کتنا پیارا جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ علیہ السلام. میں ایک پڑوسی کا ہمسایہ ہوں، میرا ہمسایہ ایک پڑوسی ہے اور اس کے آنگن میں ایک کھجور کا درخت لگا ہوا ہے اور جس کی ٹہنیاں میرے آنگن کی طرف گری ہوئی ہے اور وہ پھلدار درخت ہے اور میں ٹہرا ایک مسکین انسان اور میرے بچے مسکین ہیں. اس کی وجہ سے جب اس کی کھجوریں پک کر ٹہنیوں سے گرتی ہیں تو وہ میرے آنگن میں آ کر گرتی ہیں، تو میں فجر کے سلام کے ساتھ فوراً جا کر اپنے آنگن میں جا کر جو کھجوریں میرے آنگن میں گری ہوتی ہیں ان کو اٹھا کر میں اپنے ہمسائے کے آنگن میں ڈال دیتا ہوں، تاکہ میرے بچے اپنے بھوک کی شدت کی وجہ سے ہمارے آنگن میں گری ہوئی کھجور کو اٹھا کر کھا نہ لیں. اللہ اکبر. جب اتنا پیارا جواب پیارے آقا رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک مسکین صحابی سے سنتے ہیں کہ ان کی اولاد ایک حرام لقمے سے بچانے کی ان کے والد کتنا کوشش کرتے ہیں، تو یہ سن کر صحابہ اس یہودی شخص کے گھر جاتے ہیں اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سناتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درخت جو تمہارے آنگن میں ہے اس کو اپنے ہمسائے ابی دجانہ کو دے دیا جائے. تو وہ یہودی بول اٹھتا ہے: اگر میں یہ درخت پھلدار درخت ہے حضرت ابو جنا کو دے دیتا ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو فرماتے ہیں کہ تجھے جنت کی 10 پھلدار درختیں انشاءاللہ عطا کی جائے گی. اللہ اکبر. تو وہ شخص منظور اور قابل نہیں کرتا ہے، قبول نہیں کرتا.
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہی میرے لیے بھی ہے کہ اگر میں ابی دجانہ کو یہ درخت دلا دوں اور اس انسان کو میرے باغیچے سے 10 پھلدار درخت دے دوں تو کیا جنت میں مجھے بھی 10 درخت ملیں گے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں اے ابو بکر تجھے بھی یہی آفر ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس یہودی سے کہتے ہیں کہ میں تجھے میرے 10 درخت دے دیتا ہوں، یہ ایک درخت تو حضرت ابی تیرے ہمسائے ابی دجانہ رضی اللہ عنہ کو عطا کر دے۔ تو وہ بندہ خوشی خوشی کہتا ہے اوکے مجھے منظور ہے، یہ تجارت مجھے منظور ہے۔ پھر وہ جیسے ہی رات ہوتی ہے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے دیکھو یہ درخت بھی ہمارے آنگن میں ہی رہے گا اور ہمیں 10 درخت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عطا کیے ہیں، وہ 10 درخت اور اس کا بھی پھل ہم ہی کھائیں گے، اس کا پھل بھی ہم ہی لے لیں گے کیونکہ یہ درخت ہمارے ہی آنگن میں رہے گا۔ لیکن کتنا بڑے فائدے کا سودا کیا ہے میں نے۔ جب وہ صبح ہوتی ہے تو اللہ کی مصلحت دیکھیے، اور جب صبح ہوتی ہے جب وہ یہودی اپنے آنگن میں آ کر کے درخت کو دیکھنے لگتا ہے تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوتا ہے کہ وہ درخت جو یہودی کل رات تک یہودی کے آنگن میں تھا، آج کی صبح وہ درخت خود بخود چل کر حضرت ابی دجانہ رضی اللہ عنہ کے آنگن میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے محبت کریں، جس چیز کو چاہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ واقعہ ملحوظ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیارے اصحاب علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح حرام لقمے سے بچا کرتے تھے، کس طرح ان کی نیتیں ہوا کرتی تھیں۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ان کی نیت کتنی پاکیزہ تھی، تو ان کی پاکیزہ نیت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق درخت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لا کے زندہ کھڑا کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حرام سے بچنے والوں میں سے شامل فرمائے اور ہمیں جو سنتے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے آج سنا اللہ ہمیں اسے آگے تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نیک بات دوسروں تک پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔